الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشکرون۔ ترجمہ: اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم کر لو۔ خدا تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ آیت کے پچھلے حصے کے اندر ہم نے پڑھا کہ وضو اور غسل جو ہے وہ کب کرنا ضروری ہے۔ اب فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہ مرض کی وجہ سے اگر پانی کا استعمال مضر ہو یا سفر میں پانی بقدر کفایت نہ ملے یا مثلاً کوئی قضائے حاجت کر کے آیا اور وضو کی ضرورت ہے یا جنابت کی وجہ سے غسل ناگزیر ہے مگر پانی کے حاصل کرنے یا استعمال کرنے پر کسی وجہ سے قادر نہیں تو ان صورتوں میں وضو یا غسل کی جگہ تیمم کر لے۔ گویا تیمم غسل اور وضو دونوں کے جگہ پر کیا جا سکتا ہے اگر پانی نہ ہو تو۔ گویا اگر تو وہ قضائے حاجت کے بعد آیا ہے تو اس کو وضو کی ضرورت پڑے گی، اور اگر اپنے ازواج کے ساتھ تعلق ہوا ہو تو پھر جو ہے غسل کی ضرورت ہے، لیکن پانی اگر نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تیمم کا لفظی معنی قصد کرنے کا ہے یا ارادہ کرنے کا ہے، اور اس لغوی معنی کی مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے تیمم شرعی میں بھی قصد یعنی نیت کو علماء نے ضروری قرار دیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر سفر میں ہے اور ہاتھ اور منہ اور کپڑوں وغیرہ پر مٹی جو ہے وہ لگی ہے تو بغیر نیت کے تیمم ہو جائے گا۔ دیکھیے اس آیت پر تدبر کریں تو جو شریعت اسلامی ہے وہ کس قدر آسانیوں کے ساتھ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مرض اور سفر کے اندر بھی جو ہے وہ تیمم کی اجازت عطا فرما دی، اور سفر میں جو ہے اس کو بھی اجازت دے دی اور مٹی کو جو ہے مطہر یعنی پاک کر دیا، پھر اعضائے وضو میں سے نصف کی تخفیف کر دی، گویا سر کا مسح اور پاؤں کو اس سے ساقط کر دیا، تو پھر بس دو عضو رہ گئے، منہ اور ہاتھ، انہی کو ملنے سے وضو اور غسل دونوں کا تیمم ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کیونکہ خود پاک ہے اسی لیے وہ پاکی ہی پسند فرماتا ہے۔ پچھلے رکوع کے اندر جو نعمتیں بیان ہوئیں ان کو سن کر بندے کے دل میں جوش اٹھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بندگی کے لیے فوراً کھڑا ہو جائے۔ اسے بتلا دیا گیا کہ ہماری طرف آؤ تو کس طریقے سے پاک ہو کر آؤ، یہ بتلانا خود ایک نعمت ہوئی۔ بندہ بھی پچھلی ہی نعمتوں پہ شکر کرنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مزید نعمتیں عطا فرما دیں۔ اس درمیانی نعمت کے شکریہ پر متوجہ کرنے کے بعد اگلی آیت میں ان سابق نعمتوں اور احسانات عظیمہ کو پھر اجمالاً یاد دلاتے ہیں جن کی شکر گزاری کے لیے بندہ اپنے مولا کے حضور کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ آیت کل پڑھیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو اپنے شکر گزار بندوں میں لکھ لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔